بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے غزوہ مریسیع کے بارے میں پڑھا تھا، پھر غزوہ بنو مستلق کے بارے میں۔ اب اس میں کچھ بہت ہی اہم واقعات ہوئے تھے جن کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی مستلق کا وقت منافقوں کی بہت بڑی تعداد بھی ساتھ میں آ گئی تھی، اور یہ بات بالکل پکی ہے کہ منافق جہاں بھی جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے ہی چکر میں رہتے تھے۔ جہاں پر بھی گئے، یہاں پر بھی جب مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تو منافقوں کو کوڑھن سی ہو گئی۔ ان کو مسلمانوں کی خوشی ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا یہ کہ دو صحابی تھے، حضرت سنان اور حضرت جہجہ رضی اللہ عنہما۔ تو یہ پانی لینے کے لیے مریسی کے چشمے پر گئے تھے، اور اس چشمے میں پانی اتنا کم تھا کہ ڈول ڈالا جاتا تو وہ آدھا ہی بھرتا تھا۔ جہجہ بن مسعود کا تعلق بنو غفار سے تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو پانی پلانے لے کر کے آئے تھے چشمے کے پاس، اور وہیں پر بنو سالم بن عوف بن خزرج کے حلیف سنان بن وبرہ جوہنی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ بنو سالم کے دو نوجوان تھے۔ ان کے علاوہ انصار و مہاجرین کے دیگر لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے چشمے کے پاس۔ تو سنان اور جہجہ دونوں نے اپنا اپنا ڈول چشمے میں ڈالا۔ دونوں کے جو مشکیزے تھے وہ ملتے جلتے تھے، جو ڈول تھا دونوں کا وہ ملتا جلتا تھا، وہ ایک دوسرے میں مکس اپ ہو گئے۔ دونوں میں سے ایک کا ڈول باہر نکلا، یہ سنان رضی اللہ عنہ کا ڈول تھا، وہ بولے یہ میرا ڈول ہے۔ جہجہ کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ڈول ہے۔ بس اس معمولی سی غلط فہمی کی بنا پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا، بات بڑھ گئی۔ جہجہ نے مشتعل ہو کر سنان رضی اللہ عنہ کی پٹائی کر دی، سنان زخمی ہو گئے، ان کے بدن سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ انہوں نے دہائی دی اے انصاریو، اے خزرجیو، مدد کے لیے آؤ۔ جو ہی انصار مسلمانوں نے یہ آواز سنی وہ سنان کی طرف لگ کے انہوں نے سنان کو زخمی حالت میں دیکھا تو مشتعل ہو گئے۔ سنان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جہجہ کا پیچھا کیا، لیکن وہ نکل بھاگے، ان کے ہاتھ نہ آئے۔ اس دوران میں جہجہ نے بھی لشکر میں یہ دہائی دی اے مہاجرین کی جماعت، اے قریشیو، اے کنانہ کے لوگو۔ ان کی آواز سنتے ہی قریش کے لوگ فوراً ان کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ اب ایک طرف انصار تھے، دوسری طرف مہاجرین، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے اور اپنے ہتھیار لہرانے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ خونریز جنگ چھڑ جائے گی۔
حالت یہ تھی کہ بس کسی کی طرف سے پہل کرنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اچھا، صحیح بخاری میں روایت جو بیان کی گئی ہے اس کے مطابق جھگڑے کا سبب یہ بیان ہوا ہے کہ ایک مہاجر نے انصاری کو لات مار دی۔ انصاری کو غصہ آ گیا، اس نے فوراً آواز لگائی، یا لل انصار، انصاریوں مدد کے لیے آؤ۔ یہ دیکھ کر مہاجر نے بھی پکار لگائی، یا لل مہاجرین، اے مہاجروں مدد کرو۔ بہرحال شیطان نے اپنا کرتب دکھایا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا اور پرانے جاہلانہ تعصب میں دوبارہ مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹی سی بات فتنہ بن گئی۔ یہ ایک غیر یقینی صورتحال تھی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انصار و مہاجرین یوں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اس واقعے کی خبر ملی، آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے، ان سے جواب طلب کر لیا۔ فرمایا، ما بالو دعوال جاہلیہ، دور جاہلیت کی یہ پکار کیسی؟ صورتحال بتائی گئی تو آپ نے فرمایا، دعوہا فإنہا منتنۃ، ایسی باتیں چھوڑ دو، یہ بہت گندی اور متعفن باتیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بأس، کوئی بڑی بات نہیں، وَلْيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر وہ ظالم ہو تو اسے ظلم سے روکے، یہی اس کی مدد ہے۔ اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بروقت مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا، فریقین ٹھنڈے پڑ گئے، اور بہت بڑا جو معاملہ ہونے کو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی سے، اللہ کے کرم سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ مہاجرین کے کچھ حضرات صلح صفائی کے لیے سنان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنا حق معاف کر دیں۔ سنان رضی اللہ عنہ اپنے حلیفوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلیفوں سے بات چیت کی تو وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا، تم صرف اسی صورت میں جعجع رضی اللہ عنہ کو معاف کرنا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیں، بصورت دیگر تم جعجع سے بدلہ لو۔ مہاجر صحابہ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ خود سنان رضی اللہ عنہ کے حلیفوں کی خدمت میں گئے، ان سے مذاکرات کیے اور انہیں صلح پر رضامند کیا۔ چنانچہ سنان رضی اللہ عنہ نے اپنے حلیفوں کے کہنے پر جعجع رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا۔ اب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ ایک دم بالکل مشتعل ہو گیا۔ وہ تو پہلے سے ہی ایسے موقعوں کی طاق میں رہتا تھا، اس واقعے کو وہ نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ اگرچہ مہاجرین اور انصار کی صلح ہو چکی تھی، معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی دوبارہ فتنہ اور فساد کا بازار گرم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے 10 منافق چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مالک، داعش، سوید، اوس بن قیزی، معتب بن قشیر، زید بن اللسیط، عبداللہ بن نبتل۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ ابھی کم عمر تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد و عناد کی جو آگ بھڑک رہی تھی،
اس نے اس کا مظاہرہ اس موقع پر کیا۔ اس نے مہاجر مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج جیسی ذلت و رسوائی کبھی نہیں دیکھی۔ واللہ مجھے تو شروع ہی سے یہ معاملہ پسند نہ تھا، لیکن میری قوم مجھ پر غالب آ گئی۔ دیکھو ان مہاجرین نے کیسا ستم ڈھایا، انہوں نے ہمارے ہی وطن میں رہ کر ہمیں مغلوب کر لیا اور تعداد میں ہم سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے ہمارا احسان بھلا دیا۔ اللہ کی قسم ہماری اور قریش کے ان تنگ دستوں کی حالت پر تو یہ مثال صادق آتی ہے کہ سمن کلب کا یا کل کا، اپنے کتے کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے۔ واللہ میں جہجہ جیسی پکار سنوں اور وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی ٹس سے مس نہ ہوں، مجھے تو یہ آواز سننے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ واللہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ بدبخت ابن ابی نے اپنے آخری جملے کے ذریعے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی اور اپنے خبث باطن اور کمینگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو معزز اور مہاجر مسلمانوں کو ذلیل قرار دیا۔ وہ دراصل مہاجرین و انصار کو لڑانا اور مہاجرین کو مدینہ سے نکلوانا چاہتا۔ اس نے انہی باتوں پر بس نہیں کی بلکہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو مہاجرین کے خلاف بھڑکاتے ہوئے بولا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار اور قصوروار خود تم ہی لوگ، تم نے اپنے شہر میں انہیں بسایا، اپنا مال بھی انہی میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گئے۔ واللہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ انہیں دینا بند کر دو تو یہ خود بخود تمہارا شہر چھوڑ جائیں گے۔ یہ لوگ تمہارے احسانات پر بھی خوش نہ ہوئے، یہاں تک کہ تم نے خود اپنی جانوں کو موت کا نشانہ بنا لیا۔ تم ان کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑے، تم نے اپنے بچے یتیم کرا ڈالے، تمہاری تعداد گھٹ گئی اور یہ لوگ بڑھ گئے۔ عبداللہ بن ابی کی ان اشتعال انگیز باتوں کا مقصد انصار کو قبائلی غیرت دلانا، جاہلانہ عصبیت میں مبتلا کرنا اور انہیں مہاجرین سے لڑانا تھا تاکہ مہاجر مدینہ سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ابن ابی کا خیال تھا کہ وہ انصار کو مہاجرین کے خلاف لڑوا دے گا تو مہاجرین کے بے دخل ہو جانے کا راستہ کھل جائے گا، اس طرح اس کے ریاست مدینہ کا بادشاہ بننے کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی نے یہ سب فتنہ خیز باتیں اپنے خاص چیلوں چپاٹوں کی انجمن میں کی تھی۔ وہ پوری طرح ایک دم مطمئن تھا کہ اس کی یہ باتیں چھپی رہیں گی، کوئی نہیں جان پائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک ایسا نوعمر لڑکا بھی موجود ہے کہ جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اور وہ یہ ساری باتیں آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ نوعمر صحابی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ابن ابی کی زہر آلود باتیں برداشت نہ کر سکے، انہوں نے ابن ابی کو سختی سے جھڑک دیا اور فرمایا انت واللہ الذلیل القلیل المبغض فی قومک ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عز من الرحمن ومودت من المسلمین واللہ لا احبک بعد کلامک ھذا۔ اللہ کی قسم تو ہی ذلیل ہے، تو ہی کمتر ہے، اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے،
تمام مسلمانوں کی محبت اور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم تیری خرافات سن کر مجھے تجھ سے شدید نفرت ہو گئی، اب میں تجھ سے ہمیشہ متنفر رہوں گا۔ ابن ابی نے زید رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو چونک پڑا، اسے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ زید یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا۔ اس نے فوراً پلٹا کھایا۔ وہ زید رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، ارے برخوردار، خاموش ہو جاؤ، میں تو صرف ہنسی مذاق اور کھیل تماشے کی باتیں کر رہا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا، جبکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن۔ زید رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں سے ضرور آگاہ کریں گے اور ابن ابی کے مکروہ چہرے سے جھوٹی اسلامیت کا مکھوٹا اتار دیں گے۔ اگرچہ ان کا اور ابن ابی کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، لیکن وہ اس معاملے میں اپنے قبیلے کی محبت کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ انہیں اس بات کی بھی کوئی فکر نہ تھی کہ ابن ابی کا اصلی چہرہ دکھانے سے ہمارے قبیلے کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی متاع بھی ناقابل توجہ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اقبال نے کہا تھا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ عبداللہ بن ابی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو پایا تھا کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اس نوعمر لڑکے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگ نہیں پایا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو اپنی کم عمری کا بھی احساس تھا، لیکن انہیں یہ احساس بھی سچائی کے اظہار و اعلان سے نہ روک سکا۔ تاہم انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گئے، بلکہ اپنے چچا سعد بن عبادہ کی طرف رخ کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ زید رضی اللہ عنہ کے حقیقی چچا نہیں تھے، بلکہ خزرج کے سردار تھے، مزاجی طور پر چچا قرار دیا گیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے پوری توجہ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ساری بات سنی۔ اس کے بعد وہ سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ابن ابی کے اصلی خیالات سے آگاہ کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی دینی مصلحت کے لیے کسی آدمی کی شرانگیزی سے دوسرے آدمی کو خبر کر دیا جائے تو یہ چغلی نہیں شمار ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ باتیں سنی، فوراً زید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی زبانی سننا چاہتے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جو کچھ سنا تھا ٹو کاپی سب آپ کے سامنے بیان کر دیا۔
واقعی کی روایت میں ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کئی مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں موجود تھے، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، سعد، اوس بن خولی، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ زید رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو ابن ابی کی زہریلی گفتگو سے آگاہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ زید رضی اللہ عنہ چونکہ نومل لڑکے تھے، اس لیے آپ نے مزید تصدیق اور اطمینان کے لیے فرمایا، یا غلام لعلک غضبت علیہ، اے لڑکے شاید تمہیں اس پر غصہ آ گیا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ بولے، نہیں اللہ کی قسم، میں نے یہ باتیں خود اس کی زبان سے سنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لعلہ اخطأ سمعک، شاید لعلہ اخطأ سمعک، شاید تمہیں سننے اور سمجھنے میں غلطی لگی ہے، تمہاری سماع نے خطا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے کانوں نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے جو کچھ سنا تو کاپی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، لعلہ شبہ علیک، شاید اس کی بات تم پر مشتبہ ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے کانوں اور اس کی زبان سے یہ سب کچھ سنا ہے۔ عبداللہ بن ابی کی یہ شرانگیز اور گستاخانہ باتیں سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا، دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، اسے کچھ نہ کہو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کی باتوں کی اطلاع دینے کے لیے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے۔ وہ بولے، آپ عباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ وہ اسے قتل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، بھلا یہ قدم کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم یوں کرو کہ کوچ کا اعلان کر دو یہاں سے، اب رخصتی کا، یعنی اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کوچ کا اعلان کرنے کا حکم دیا جس میں کوچ کرنا آپ کے معمول مبارک کے خلاف، یعنی لشکر کو جہاں پر لشکر مقیم تھا، خیمہ زن ہوئے تھے، وہاں سے نکلنا۔ واقدی نے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، لیکن جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو فوراً آپ کی خدمت میں پہنچے اور ابن ابی کو قتل کرنے کی اجازت طلب۔ آپ نے انہیں اجازت نہ دی تو وہ بولے کہ پھر محمد بن مسلمہ کو حکم دیجئے کہ وہ اسے قتل کر دیں، لیکن آپ نہ مانے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا پھر لوگوں کو کوچ کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔
चुनांचे उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कोच का ऐलान कर दिया। उधर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह अन्हु ने पूरे एतमाद और जिम्मेदारी से एक अहम इत्तला दी है, तो आपने मुनासिब समझा कि इस बात की तहकीक खुद इब्ने उबय से भी की जाए। चुनांचे आपने अब्दुल्ला बिन उबय और उसके साथियों को बुला भेजा। वो आ गए तो आपने अब्दुल्ला बिन उबय से पूछा कि क्या तुमने ऐसी बातें की हैं? इब्ने उबय बड़ा मक्कार था, धोखेबाज था, झूठी कस्में भी खा लिया करता था, साफ मुकर गए। उसने आपके सामने बड़ी बड़ी कस्में खाई और कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। उसके साथियों ने भी उसकी तायद की, झूठी कस्में खाई और यही कहते रहे कि ये बातें बिल्कुल गलत। इब्ने इसहाक की रवायत में है कि जब अब्दुल्ला बिन उबय को खबर हुई कि ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह अन्हु ने उसकी ज़बान से जो कुछ सुना था वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया है और उसका भांडा फोड़ दिया है, तो वो खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अल्लाह की कसम खाई और कहा कि ज़ैद ने आपको जो बात बताई है वो मैंने नहीं कही। वाक़दी ने लिखा है कि अंसार के एक गिरोह ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने इब्ने उबय को इस सूरत हाल से आगाह किया। औस बिन खौली रदी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, अबुल हबाब, अगर तुमने ऐसी बात कही है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ, अपनी गलती का एतराफ़ कर लो ताकि वो तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए। खबरदार मुकर न मत, वरना तुम्हारी तकज़ीब में वही नाजिल हो जाएगी। अगर तुमने ये बातें नहीं की तब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचो, माजरत करो और कसम खाकर यकीन दहानी कराओ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। औस रदी अल्लाह अन्हु ने उसे निहायत खूबसूरत अंदाज में समझाया, उसके सामने मुनासिब हल पेश किया, लेकिन उसने हजरत औस रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात को कबूल नहीं की। उसने उनके सामने कसम खाकर कहा कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। फिर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निहायत हमदर्दी से फरमाया, इब्ने उबय, अगर तुम ऐसी बात कह बैठे हो तो फौरन तौबा कर लो। इन कानत सलफत मिन का मकालतुन फतुब, अगर तुम ऐसी बात तुमसे हो गई है तो फौरन तौबा कर लो। अब्दुल्ला बिन उबय ने आपकी बात की को अहमियत नहीं दी। जैसे पहले झूठी कस्में खाता था वैसे फिर खाना शुरू कर दिया। कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा। इब्ने उबय अपनी कौम का सरदार था, इसलिए उसकी बात को सच्चा समझ लिया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ उसके बारे में बुरा गुमान भी रखा जाता था। हालात जैसे जैसे बदल रहे थे वैसे वैसे उसकी असलियत खुलकर सामने आ रही थी। लोगों के दिलों से उसका एतबार उठता जा रहा था। उसने दानाई से काम नहीं लिया, अक्लमंदी से काम नहीं लिया, अपने फासिद ख्यालात पर कोई नदामत महसूस नहीं की। उसका दिल काला था, उसके पास नूरे ईमान की एक किरण भी नहीं थी। जमीर मर चुका था, उसका रूह अंधी हो गई थी। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत से कोई फायदा नहीं उठाया, तौबा नहीं की,
اپنی بھیانک اور غلیظ باتوں پر معافی نہیں مانگی، الٹا جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر پر ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی۔ عبداللہ بن ابی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی صفائی پیش کی، اس وقت کچھ انصاری صحابہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ وہ اسے قسمیں کھاتا دیکھ کر اس کا اعتبار کر بیٹھے۔ وہ اس کے دفاع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے کہ لڑکے کو اس کی بات سننے میں مغالطہ ہو گیا ہو، جو کچھ اس نے کہا یہ لڑکا اسے ٹھیک طرح سے یاد نہ رکھ سکا ہو۔ اب زید رضی اللہ عنہ ایک نئے آشوب اور آزمائش سے دوچار ہو۔ عام لوگ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ مخواہ جھوٹ بولا۔ زید رضی اللہ عنہ کے چچا نے بھی خوف کی ظاہر کی، ان سے کہا یہ تم نے کیا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلا دیا، وہ تم سے ناراض ہو گئے۔ انصار نے بھی انہیں ملامت کی کہ تم نے اپنی قوم کے سردار کو بدنام کیا، جو باتیں اس نے نہیں کی وہ تم نے اس کی طرف منسوب کر دیں، تم نے زیادتی اور قطع رحمی کی ہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے صبر و تحمل سے یہ ساری باتیں سنی اور کہا، اللہ کی قسم میں نے یہ ساری باتیں اسی شخص کی زبان سے سنی ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مجھے عبداللہ بن ابی سے کوئی دشمنی نہیں، واللہ خزرج قبیلے میں میرے نزدیک عبداللہ بن ابی سب سے بہتر ہے، لیکن اس جیسی زہریلی گفتگو میں اپنے باپ سے بھی سن لیتا تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچاتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور وحی نازل فرمائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں سچا ہوں اور ابن ابی جھوٹا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جائے کہ میری دی ہوئی اطلاع ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الہی میں التجا شروع کر دی، اللہم انزل علی نبیک ما یصدق حدیثی، اے اللہ میری بات کی تصدیق کے لیے، میری بات کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے نبی پر وحی نازل فرما۔ بہرحال زید رضی اللہ عنہ اس صورتحال کی وجہ سے بہت مغبوم تھے۔ لوگوں کی ملامت سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ اپنے گھر ہی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر غم ہوا کہ جیسا غم پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، چنانچہ میں اپنے گھر تک محدود ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک دن وہ بے حد افسردہ ہوئے اور غمگینی ہی کی حالت میں سو گئے۔ یہ سارا واقعہ مدینے سے باہر کا ہے، مدینے کی بات نہیں، مدینے والا گھر مراد نہیں یہاں پر، باہر جو خیمہ تھا اسی میں زید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے کمنٹ سے بچنے کے لیے ان کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کو اور زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے اسلامی لشکر کو فوراً کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی عروج پر تھی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں کوچ نہیں کرتے تھے، لیکن ابن ابی کے برپا کیے ہوئے فتنے کو دبانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ ایسی حکمت عملی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ہی آ سکتی تھی۔ لوگ اسلامی لشکر کے خلاف معمول اچانک روانگی پر حیران تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو سب سے پہلے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پہلے ملے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہی کہا، اللہ کے نبی، آپ نے آج ایسے ناپسندیدہ وقت میں کوچ کیا ہے جو آپ کے معمول مبارک کے خلاف۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا کیا تمہیں اس کی خبر نہیں؟ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کون سا ساتھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا، اس نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس گیا تو وہ سب سے زیادہ معزز آدمی سب سے زیادہ ذلیل آدمی کو وہاں سے نکال دے گا۔ یہ سنتے ہی سیدنا اسید رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، صفحہ ہستی پر سب سے زیادہ معزز شخصیت آپ ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے مدینہ سے نکال باہر کریں۔ واللہ سب سے زیادہ ذلیل عبداللہ بن ابی ہے۔ عزت اللہ کے لیے، آپ کے لیے اور مومنوں ہی کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس کے ساتھ ذرا نرمی برتیے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس ایک دم سے اس وقت لایا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے بالکل کمر بستہ تھی۔ صرف ایک ہی موتی پرونا رہ گیا تھا، اور وہ موگا یوشا یہودی کے پاس تھا۔ اسے پتا چلا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اس نے اس کا ریٹ بڑھا دیا۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم ہوا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ اس پس منظر میں ابن ابی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ عبداللہ بن ابی کے تاج پوشی کا معاملہ چل رہا تھا کہ اسے سردار بنایا جانے والا تھا مدینہ کا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اس کی وجہ سے اسے ہو گیا حسد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل لشکر کو لے کر دن بھر مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، لیکن آپ کا سفر رات کو بھی جاری رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب اگلے دن کا بیشتر حصہ گزر گیا اور دھوپ نے ستایا، تب آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت لوگ تھک کر چور ہو رہے تھے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ جو ہی مجاہدین نے اپنے بستر بچھائے، انہیں بڑی غفلت اور غلبے کی نیند آئی، سب کے سب اسی وقت سو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہی تھا۔ آپ نے مسلسل سفر اسی لیے کیا تاکہ لوگوں کو عبداللہ بن ابی کی بات پر چیمے گوئیاں کرنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھیں کتنی بڑی تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی، ادھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کر ساری حقیقت منکشف فرما دی۔ پتہ چل گیا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ وہ بڑی شدت سے وحی کے منتظر تھے، اب ان کا جو صدمہ تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا، ان کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی
اور دیگر منافقوں کو بے نقاب کرنے اور ان کا گھناؤنا کردار عیاں کرنے کے لیے پوری سورت نازل فرما دی، سورت المنافقون کے نام سے۔ وحی نازل ہونے کی تفصیل واقدی نے کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرسیل سے روانگی والے دن سفر کر رہے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بار بار اپنی سواری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بہت تیز چلا رہے تھے، اچانک آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وحی کی شدت نے آپ کو آ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ آپ کی سواری کی اگلی دونوں ٹانگیں اس قدر بھاری ہو گئیں کہ وہ اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی۔ مجھے امید تھی کہ آپ پر میری خبر کی تصدیق نازل ہو جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دور ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان اس طرح پکڑا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں اس وقت اپنی سواری پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرما رہے تھے، وفد اذنک یا غلام وصدق اللہ حدیثک، اے لڑکے تیرے کان نے وفا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا بڑا ہی خوبصورت اور منفرد انداز۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ ملائم دست مبارک نے زید رضی اللہ عنہ کے کان کو چھوا ہوگا تو اس وقت انہیں کس قدر سرور حاصل ہوا ہوگا۔ پھر جب آپ نے انہیں اپنی بہت پیاری شہد سے بھی زیادہ میٹھی زبان سے ان کی سچائی کی بشارت سنائی ہوگی تو اس وقت ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ھذا الذی اوفى اللہ لہ بأذنہ، یہی ہے جس کی کان سنی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ قرار دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے سامنے وہ آیات تلاوت فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اے نبی، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اے نبی، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے ہی نہیں، اور آپ جب انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں،
اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں گویا وہ ٹیک لگی لکڑیاں، وہ ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر بلا آئی، وہی اصل دشمن ہے، لہذا آپ ان سے بچیں، اللہ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں تاکہ وہ بھاگ جائیں، اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے، اور عزت اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ کتنے بد نصیب لوگ تھے یہ، اللہ تعالی ہمیں ایسے طریقوں سے بچائے، ایسی روش سے بچائے۔ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان اللہ قد صدقک یا زید، زید اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق فرما دی۔ جامع ترمذی کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، مارے غم کے میرا سر جھکا ہوا تھا، اچانک آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ نے میرا کان مسلا اور مسکرا دیے، مجھے اس پر اس قدر خوشی ہوئی کہ اتنی دنیا میں ہمیشہ رہنے پر بھی نہ ہوتی۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کچھ نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ آپ نے میرا کان مسلا اور پھر میرے روبرو مسکرا دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے بس اب تم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ملے، میں نے ان سے بھی وہی کچھ کہا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ پھر صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منافقون کی تلاوت فرمائی۔ سورہ منافقون کے نازل ہونے کی باعث وہ بات بھی پوری ہو گئی جو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سے کہی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا تاکہ وہ تیرے لیے استغفار کریں۔ اس نے ان کی بات نہیں مانی، روگردانی کی اور اپنا سر پھیر لیا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اللہ کی قسم تیرے سر پھیرنے کے بارے میں ضرور قرآن نازل ہوگا جس کی نماز میں تلاوت کی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حرکت کو بھی قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ ابن ابی بے نقاب ہو گیا، اس کے چہرے پر پڑے ہوئے عیاری اور مکاری کے سارے پردے اٹھ گئے اور اس کی اصل حقیقت نمایاں ہو کر سب کے سامنے آ گئی۔ اس کی جھوٹی قسموں کا پول کھل گیا تھا، وہ جس قدر لوگوں کو اپنا سچا ہونے کا یقین دہانیاں کرا رہا تھا اتنا ہی جھوٹا ثابت ہوا۔ اس کا مذموم کردار اور خطرناک عزائم واضح ہو گئے، لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی، اس کی قوم کے لوگ بھی اسے ملامت کرنے لگے۔ چنانچہ سورہ منافقون نازل ہونے کے بعد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ابن ابی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے سلام تک نہیں کیا،
پھر اوس بن خولی رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ابن ابی سے رہا نہ گیا، کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر تم دونوں نے گڑھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس کی بات انہوں نے سن لی۔ وہ دونوں صحابی اس کے پاس آئے اور اس کے کرتوت پر اسے خوب جھڑکا اور ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اوس بن خولی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اب میں تیرے بارے میں کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں یہ نہ جان لوں کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ گیا اور تو نے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ ہم لوگ تیری خاطر زید بن ارقم کو کوستے رہے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک آدمی کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، یہاں تک کہ زید کی تصدیق ہو گئی اور تیرے جھوٹ پر آیات قرآنی کی مہر لگ گئی۔ ان کی سرزنش اور ملامت سن کر ابن ابی بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے پاس اب اپنے جرم کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے لیے ہیلے بہانے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن ابی خود تو منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے جو بیٹے تھے وہ انتہائی سچے اور مخلص مومن اور جاہلانہ تعصب سے بالکل محفوظ تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ملانے اور ورغلانے کی بہت کوشش کی، لیکن بیٹا اس کے جھانسے میں نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے باپ عبداللہ کے انتہائی خدمت گزار بھی تھے، لیکن دونوں کے فکر و عمل کی راہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ باپ کے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض و عناد بھرا ہوا تھا، تو بیٹا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابن ابی کے اس عظیم بیٹے کا نام حباب تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ یہ بدر و احد کے علاوہ کئی غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کر چکے تھے، اس غزوے میں بھی وہ موجود تھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کی شرانگیز باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ انہیں یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے باپ کو قتل کرنے کی بات چیت کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہی بات ہے تو کیوں نہ میں خود اپنے منافق باپ کو قتل کر ڈالوں۔ وہ دین کے معاملے میں باپ کی محبت کو ناقابل توجہ سمجھتے تھے، ویسے بھی وہ اپنے باپ کی اسلام دشمنی کی وجہ سے اس سے برات اختیار کر چکے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے باپ عبداللہ بن ابی کو اس کی مکروہ باتوں کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیجیے۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اللہ کی قسم، خزرج کے لوگ جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے والد سے مجھ سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے۔ ایک عرصے سے وہ میرے ہاتھ ہی سے کھاتا پیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے اپنے باپ کی ہیبت کی وجہ سے کبھی اس کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے سوا کسی اور شخص کو حکم دیں اور وہ میرے باپ کو قتل کر ڈالے تو مجھ سے جیتے جی اپنے باپ کا قاتل جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا نہ دیکھا جائے گا، اور میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس طرح میں ایک کافر کے بدلے ایک مومن کو قتل کر کے جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ہاں، آپ کا معاف کر دینا سب سے افضل ہے اور آپ کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی، پھر انہیں ایسا جواب دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، میں نے نہ تو اس کے قتل کا ارادہ کیا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے۔ جب تک وہ ہمارے درمیان رہے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔ عربی کی عبارت ہے، یا عبداللہ ما اردت قتلہ وما امرت به وَلَنُحْسِنَنَّ صُحْبَتَهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا۔ عبداللہ، میں نے نہ تو اس کے قتل کا ارادہ کیا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے۔ جب تک وہ ہمارے درمیان رہے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کے ساتھ کس قدر نرمی اور نوازش سے پیش آتے تھے، کس قدر عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ ابن ابی کو معاف کر دینے میں عبداللہ کی دلجوئی بھی مقصود تھی۔ وہ اس بات کا خوب مشاہدہ کر رہے تھے کہ میرا باپ کس قدر گھٹیا حرکتیں اور کتنی مکروہ سازشیں کر رہا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے باپ کے بگڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ والے اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ میرے والد کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو مدینہ بھیج دیا، پھر اللہ نے اسے پستی میں ڈال دیا اور ہمیں آپ کے ذریعے سے رفعت و عزت عطا فرمائی۔ میرے بعد کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے اسے گھیر رکھا ہے، وہ کچھ ایسے امور کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر اللہ غالب آ چکا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ سے واپس آئے تو انہوں نے اس سلسلے میں کچھ اشعار بھی کہے۔ عبداللہ بن ابی کو معافی ملنے کے باوجود ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس پر شدید غصہ تھا۔ ان کی دین حمیت نے انہیں بے چین کر رکھا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ ان کے باپ کو یہ گستاخانہ کلمات کہنے کی جرت کیسے ہوئی کہ معزز ترین شخص ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ اپنے باپ کے یہ الفاظ ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ ان کی ایمانی غیرت کا اظہار اس وقت ہوا جب اسلامی لشکر مدینہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچا۔ وہ آگے بڑھے اور وہاں سے گزرنے والے اونٹوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اپنے باپ کو تلاش کر رہے تھے اور اسے اس کی گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتے تھے۔ جب ان کا باپ گزرا تو انہوں نے فوراً اس کا راستہ روک لیا، پھر اس کے اونٹ کو بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگوں پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ عبداللہ بن ابی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ وہ اپنی حرکتوں سے اس قدر گر چکا تھا کہ اب اپنے بیٹے کی نظر میں بھی اس کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ اس نے جھلا کر کہا، ارے بیوقوف، تو کیا چاہتا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے یہ ایمان افروز جواب دیا، اللہ کی قسم، تم اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہ دے دیں۔ یہ بندش اس لیے ہے تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ دونوں میں معزز ترین کون ہے، تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی روایت میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ منقول ہیں، واللہ لا تنقلب حتی تقر انک الذلیل ورسول اللہ العزیز۔ واللہ تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک یہ اقرار و اعتراف نہ کر لو کہ تم ہی ذلیل ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے۔ اس موقع پر صورتحال یہ ہو گئی کہ اب جو مسلمان بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتا وہ ان کی حمایت کرتا، اور جو ہی کوئی منافق گزرتا تو وہ انہیں تانے دیتا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو۔
اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ماجرا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں مدینہ میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر تشریف لائے تو صورتحال یہی تھی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے اونٹ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، اور ابن ابی کہہ رہا تھا کہ میں تو بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں عورتوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا خلی عن ابیک، اپنے باپ کو چھوڑ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس سے آگے ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح، اور ہمیں منافقانہ باتوں سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔